اچھا سر، ضیاء صاحب جب ان کا اس دنیا سے جانا اور آپ تک جب یہ خبر پہنچی کہ ضیاء صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنا مشکل لمحہ تھا یہ؟ مشکل کس نے کال مشکل ہے. کی؟ کیا ہوا تھا ان کو؟ کیا ہوا تھا؟ جی جب آپ تک کال آئی کہ یار ضیاء صاحب ہم میں نہیں رہے، شاید اس کے کچھ دن بعد فیض میلہ بھی تھا. ہاں جی. اور انہوں نے ہوسٹنگ کرنی تھی، انہوں نے پرفارم کرنا تھا. اور ان کا جو کارڈ ہے دعوت نامہ اس پرفارمنس کا، وہ فریم ہو کے میرے گھر میں لگا ہوا آج بھی. آپ کی کب بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم ان سے؟ ان کے انتقال سے 1-2 دن پہلے. کیا بات ہوئی تھی؟ یہی آنے جانے کا کہ کتنے بجے کی فلائٹ ہے بھائی، فلانا یہ وہ، بس میں بیمار ہوں، بس امید ہے کہ ڈاکٹر چھوڑ دیں گے مجھے، فلاں فلاں، ایسی جو ایک گفتگو میری ان سے لیڈنگ اپ ٹو دا ایونٹ ہوتی تھی وہ. اور ان کا جو انتخاب تھا اس دفعہ کا، وہ میں نے کیا تھا کہ یہ کہاں اچھا یہ کرتے، بس مگر یہ ہو نہ سکا. تو جب وہ پھر فیض میلہ آیا اور ان کی غیر موجودگی، تو اس نے کتنا؟ نہیں، میرے خیال میں فیض میلے میں تو غیر موجودگی جو تھی سو تھی، لیکن میری زندگی میں بہت زیادہ کمی تھی اس کے بعد بہت دیر تک. تو وہ تو چلو ایک ایونٹ ہے نا، کہ ایونٹ پہ آنا تھا پھر نہیں آ پائے، وہ تو ایک چیز ہے. پھر ہم نے ان کی یاد میں ایک سیشن بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ مجھے بہت اس چیز کا ایک خالی پن رہا اس چیز کا. سر میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، وہ نم ہو گئی ہیں. نہیں، نام بالکل نہیں، میں اس سے پہلے آپ کو میں نے دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، جو کہ ابھی اب مجھے کنٹرول آ گیا. نہیں، ابھی لگ رہی ہیں سر، بالکل لگ رہی ہیں. تو کیسا رشتہ تھا؟ کیسے تھے؟ کیا کہتے تھے آپ کو؟ عدیل ہی کہتے تھے؟ عدیل میاں کہتے تھے مجھے. اچھا. ہاں، میری تو ان کی طرف سے کم لیکن تھی، اور میری طرف سے تو بہت زیادہ محبت تھی. مطلب ان کی وجہ سے مجھے یہ زبان آتی ہے، گو کہ اس کی وجہ اور لوگ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن جو عام بول چال کے بعد جس وجہ سے میں نے اردو سے میرا عشق بڑھا اور میں نے سنجیدگی سے اردو کو ایسے سمجھا کہ جیسے ایک یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں گھر میں کہیں پر تجوری کے اندر رکھتے ہیں کوئی چیزوں کو، کوئی دادی اماں نے کوئی چیز دی ہے وہ بہت سنبھالی، ایسے میں نے سنبھالا اس زبان کو اپنے تئیں اب بھی. اور اب بھی جب کبھی میں گفتگو کروں یا کبھی کچھ پڑھنا ہو یا کوئی شاعری میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ بھار محسوس ہوتا ہے کہ لفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کوئی لفظ غلط نہ ہو، کوئی بھی ذرا سا بھی مجھے کوئی شبہ ہو تو میں ابھی بھی، میرے گھر میں ہر کمرے میں ایک لغت ہے، میرے بیڈ روم میں، میرے اسٹڈی روم میں، میرے ڈرائنگ روم میں ایک لغت ہے کہ کوئی لفظ ذہن میں آئے یا نہ آئے تو فوراً دیکھو زیر زبر پیش اس کی، کیونکہ ضیاء صاحب کیا سوچیں گے. تو ابھی بھی میرے اوپر یہ ایک وزن میں محسوس کرتا ہوں اس بات کا. لیکن خوبصورت بات ہے اور خوش قسمتی کی، بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا ان سے، جو بھی مختصر وقت مجھے ان سے ملا، لیکن جو کچھ میں نے لے لیا ان سے وہ بہت بیش قیمت ہے میرے لیے، بہت ہی زیادہ. سر کبھی ان کے سامنے پرفارم کیا؟ نہیں، اور بڑا ڈر؟ ان کے سامنے پرفارم نہیں کیا. میں نے ریکارڈنگ کی تھی جو ان کا میں نے کہا تھا کہ وہ آپ نے سن کے اپروو کرنی ہے، جو میری زندگی کا مشکل ترین کام تھا. علامہ صاحب کی شاعری تھی، میں نے کافی کوئی 1 گھنٹے کا ایک انتخاب کیا تھا. وہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے اپروو کرنا ہے تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ کام ہوا ہے. بہت مشکل تھا وہ. ان کا اچھا بھی فلاں دن آپ آ جائیے، اور میں بیٹھ گیا ایسے ہی روبرو بیٹھ گیا. اب ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ صاحب کی شاعری ہے، اور میں نے ایسے ان کو اسکرپٹ دی کہ یہ ہیں چیزیں جو میں نے انتخاب کی ہیں، میں نے لگا دی وہ ریکارڈنگ. ایک غلطی نکلی تھی اس میں سے. اور وہ کیا تھی؟ رات پیدا تو نے کی، پیدا کیا میں نے چراغ، خاک پیدا تو نے کی، پیدا کیا میں نے ایاغ. تو میں نے اس کو ایاغ پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایاغ نہیں ہے، اس پہ تشدید نہیں ہے، یہ الف سے جب یہ پر آئیں تو جلدی پھسل کر آگے چلے جائیں. اور اللہ اکبر. تو وہ ایسی بات کرتے تھے. وہ انہوں نے ایسی چیزیں اردو زبان اور لفظوں میں تلاش کی تھیں جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو، شاید ہی. تو ویسے سر نارملی جب آپ ان سے بات کرتے تھے
تو کتنی گھبراہٹ ہوتی تھی یار, کچھ ہو نہ جائے, کوئی لفظ آگے پیچھے. میری ان سے میں گستاخی کرتا تھا اور جسارت کرتا تھا, ان کو لطیفے سناتا تھا میں, وہ بھی سناتے تھے, تو وہ میں اپنی عمر سے بہت زیادہ لبرٹی لیا کرتا تھا ان سے, اور وہ دیا کرتے تھے مجھے, جو کہ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ وہ کیا اور میں تو کچھ بھی نہیں, تو میں لطیفے بازی اور قصے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات جو, لیکن ہمیشہ ہنستے تھے وہ, اور مجھے وہ پیار سے کہہ رہا ہوں, یہ پیار سے, وہ مجھے بڑے سور آدمی ہو تم, بہت سور ہو تم, ہنستے تھے لطیفے پہ پہلے, پھر ایسی گالی نکالتے تھے, وہ بہت سور آدمی ہو تم, بٹ نو چلے گئے. سر اللہ تعالیٰ انہیں کری کے رحمت کرے. سر بس آخر میں, آپ ایکس اپنا خود چلاتے ہیں ٹویٹر؟ میں ہوں نہیں ٹویٹر کے اوپر. حال ہی میں نے آپ کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں وہ عمران خان کا ذکر ہو رہا تھا. میری ٹویٹ دیکھی؟ جی. میری آخری ٹویٹ کوئی 4-5 سال پہلے ہوئی ہوگی. وہ جو ہے آپ کا فیک اکاؤنٹ ہے. مجھے نہیں معلوم, میں تو ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں. آپ کا ایک فیک اکاؤنٹ ہے ایکس پہ, کسی نے بنا دیا ہوگا بھیا, میں تو نہ ہوں, نہ دیکھتا ہوں, نہ پرواہ کرتا ہوں, اس لیے مجھے علم بھی نہیں ہے, نہ ہی مجھے کوئی فکر ہے. سوشل میڈیا پہ صرف آپ کی جو اپیرنس ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب, وہ تو فیس بک پہ بھی تقریباً ناپید ہے, اور یوٹیوب پہ بھی بہت مہینوں سے نہیں ہے. اب میں سوچنا شروع کروں. وہ آپ نے باقاعدگی سے وہ جو ان کٹ وہ شروع کیا تھا, بڑا زبردست تھا وہ. ہاں, اب وہ بند کیا, 1 سال سے کچھ مسائل تھے زندگی میں, اب حل ہو گئے, تو اب شاید بہت دنوں سے ایک اکساہٹ ہے کہ کرنا چاہیے. صرف ابھی جو موجودہ جتنے بھی شعراء حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں کچھ نام رکھوں آپ کے سامنے. میں آپ جو نام رکھیں گے میں ان پہ کوئی رائے نہیں دوں گا, لیکن میرے پسندیدہ کچھ 2-3 شاعر ہیں. کون ہیں؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی میرے پسند کے نہیں ہیں, اس سے مراد صرف یہ کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے. وہ کون سے؟ آپ نے وہ حرکت نہیں کرنی, وہ جب بیگم پوچھتی ہے میاں سے کہ کیا کھاؤ گے, تو وہ کہے آلو قیمہ, تو کہ یعنی تمہیں پیاز قیمہ پسند نہیں ہے. نہیں, میں یہ ناپسند کی بات نہیں کر رہا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں جو مجھے پسند ہے, اس کا مطلب باقی تھوڑی ہے کہ باقی کمتر ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا نا خاص تھا. اچھا, وہ جو 2-3 آپ کو پسند ہیں وہ کون سے ہیں؟ عباس تابش, ان سے میری بہت محبت نیاز مندی بھی ہے, اور میں شرارتاً ان سے ملتا بھی رہتا ہوں. اور تو وہ پھر سرمد صہبائی سے میری ایک محبت ہے, ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. اور حماد غزنوی, جتنے وہ جینٹل مین آدمی ہیں اتنی ہی خوبصورت ان کی شاعری ہے. تو یہ 3 تو مجھے ایک دم سے یاد آ گئے, کیونکہ ان تینوں کی شاعری میں باقاعدگی سے پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے عباس تابش صاحب کا ذکر کیا, ایک اور شاعر ہیں فرت عباس شاہ, وہ کہتے ہیں کہ عباس تابش شاعر نہیں ہے, وہ انہیں شاعر نہیں مانتا. تو اس طرح کی جو کمنٹس آتے ہیں, پہلے ہی جو نوجوان ہیں وہ تو اردو سے بہت دور ہیں, شاید وہ شاعری سے بھی دور ہیں. جب آپس میں شعراء حضرات کا ایسا اختلاف ہوگا, ایک دوسرے کو کہا جائے گا کہ میں اس کو شاعر نہیں مانتا, تو زیادہ دوری نہیں ہو جائے گی نوجوانوں کی؟ نہیں, کوئی دوری نہیں ہوگی. اصل آخر میں بس کچھ چیزیں آپ کے سامنے. گانے سنتے ہیں؟ گانے سنتا ہوں. کون سا سنگر سب سے زیادہ پسند ہے؟ سنگرز کے حساب سے نہیں سنتا, گانے کے حساب سے سنتا ہوں. کوئی پسندیدہ گانا؟ بے شمار, لا تعداد. کوئی ایک جو سب سے پسند؟ اللہ واریاں میں آج کل سن رہا ہوں, شفقت کا, نازیہ زہیب کے گانے مجھے کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیوں یاد آ رہے ہیں, میں وہ سن رہا ہوں بہت شوق سے. کوک اسٹوڈیو کے کچھ گانے مجھے بہت پسند ہیں, کچھ گانے عاطف کے بہت پسند ہیں, انڈین فلموں کے کچھ گانے بہت پسند ہیں. جو میرا دور تھا, میرے دور سے مراد یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے تو 70s 80s کے جو گانے تھے امیتابھ کی فلموں کے, رشی کپور کے, برفوں میں گھومنے والے پرانے, وہ مجھے بہت پسند ہیں. کچھ آج کل تو خیر نہیں, 2-4-5-7 سال پہلے میں جو کچھ ڈانس نمبرز ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہیں. تو متفارق چیزیں پسند ہیں. موویز نہیں دیکھتا میں. ڈرامہ بالکل بھی. سیزن کوئی؟ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے, اور آج کل جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان میں آپ کو بہترین کون لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ کس کام کے لیے؟ ایکٹنگ کے لیے کہ دیکھنے کے لیے؟ ایکٹنگ. میں نے جو بہت اچھی ایکٹنگ کسی کی دیکھی نہیں, 1-2 جو ہماری ایکٹریس ہیں ان کا میں عاشق ہوں, اور چونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے تو میں نام ان کا نہیں لوں گا, گو کہ مجھے وہ جانتی مانتی نہیں ہے, لیکن میں نے تو گھر جانا نا. ایسے کوئی آپ کا کرش تھا شروع سے کوئی ایک؟ ہاں بالکل کرش تھا. کون؟ نام تھوڑی بتاؤں گا آپ کو, ان کو معلوم ہے, ویسے مجھے ملی تھی وہ ایئرپورٹ پہ 2-3 مہینے پہلے. بغیر نام کے یہ پوڈ کاسٹ ہوگی, اس میں جو نام ہے وہ ہم نے حذف کر دیا ہے, کسی بھی چیز میں کوئی نام نہیں آئے گا. سر اس کو ہم ختم ہی کرتے ہیں, اور آخر میں کچھ چلے بتا دیتا ہوں آپ کو, چلے چھوڑے دفعہ. کاش میں پہلے بھی کہتا تو بہت سارے نام آ جاتے. تو بتا دیجیے اب. میری عائشہ عمر میری کرش تھی. ارے واہ. زمانے جوانی میں, میری جوانی میں, ان کی تو جوانی بھی چل رہی ہے.
اور آج کل کی بھی 2 کرشز ہیں میری, وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, ان سے تو میری تو عائشہ عمر سے کبھی آپ نے اظہار کیا؟ ایک زمانے میں کیا تھا, بس جانے دیں یار, تو پرانی کیا بات ہو پھر گئی. انہوں نے کہا؟ جب مہمان شخصیت کہے کہ جانے دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر جانے دیں, بس جانے دیں. ہاں. سر میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں, نام نہیں لینا, جانے دیں بس, تو ہم بس اس کو جانے دیتے ہیں. جانے دیں, تو سر بس اختتام میں کچھ سنا دیجیے. وہ تو جب کسی گلوکار کو بلائیں گے اب ان سے فرمائش کرنے سنا دیجیے, یا کسی شاعر کو بلائیں گے, میں تو دونوں ہی نہیں ہوں, نہ شاعر ہوں نہ گلوکار ہوں. کچھ عطا کر دیجیے. میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خان قہوں کی, اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے. ارے دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. ارے 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 واہ واہ واہ.